نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج ہم گفتگو کریں گے کہ درود پاک پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی حکم دیا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ درود کا مطلب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں اضافے کی دعا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی رحمت، دعا اور مدح کے ہیں۔ جب درود پاک کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد اللہ کی رحمت کا نازل کرنا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد فرشتوں کا خود کے لیے دعا کرنا ہے، اور جب درود پڑھنے کی نسبت لوگوں کی طرف کی جاتی ہے تو اس وقت صلاۃ کا مطلب مدح و ثنا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حق امت کے ذمے ہے، صلاۃ و سلام کی صورت میں عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ درود پڑھنے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب درود بھیجو اور سلام کثرت سے پڑھو۔ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے تمام فرشتے خود نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھیں اور سلام بھی بھیجیں۔ صلاۃ سے مراد کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد رحمت کا نزول ہے اور فرشتوں کی طرف سے دعا اور استغفار کا اظہار ہے۔ احادیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو نمائش گاہ نہ بناؤ، اور مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے رہو، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا گیا ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کو رمضان کی سعادت ملی اور رمضان گزر گیا اور اس شخص نے بخشش کا سامان فراہم نہ کیا، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت سے دخول جنت کا مستحق نہ بن سکا۔ تو دوستو، اس حدیث مبارک پر آپ غور کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لوگوں پر لعنت فرمائی۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔